بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہم نے بارہا یہ بات سنی ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ دل کے تابع ہے، اور دل سلطان البدن ہے، جسم کا بادشاہ ہے. اور آدمی وہی کرتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے. جسم کی چاہت نہیں ہوتی ہے بلکہ دل کی چاہت ہوتی ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، تصوف میں جس چیز کی اصلاح کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے دل کی اصلاح. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، ان سب نے سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ ہے دل کو. اس لیے تصوف کی کتابوں میں اہل دل حضرات نے دل کی کچھ قسمیں بیان کی ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دل کی کچھ قسمیں، اور ان سب کی تعریف بیان کی ہے کہ فلاں دل جس کا نام یہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے. جیسے ایک ہے قلب سلیم، دوسرا ہے قلب منیب، تیسرا ہے
القلب المخبت. اس کے بعد شمار کیا ہے القلب الوجل. اس کے بعد القلب المتقی. اس کے بعد القلب القاسی. پھر القلب المطمئن. اور 8ویں قسم جو بیان کی ہے وہ قلب الحی. اگر زندگی رہی، اللہ کی توفیق شامل حال رہی، تو انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ بات عرض کی جائے گی اور اس کی کوشش کی جائے گی کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. آج دل کی جس قسم کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہے وہ ہے القلب الحی اور القلب القاسی. القلب الحی کہتے ہیں زندہ دلی کو، جس کا دل زندہ. اور القلب القاسی کہتے ہیں سخت دل کو، جو دل سخت ہو جائے. مجھ کو اور آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ ہمارا دل القلب الحی کے تعریف میں آتا ہے یا ہمارا دل القلب القاسی کے تعریف میں آتا ہے. زندہ دلی جو ہے یہ دل کی ایک ایسی صفت ہے جس دل کے اندر غیرت، حمیت، خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے. اسے خوف نہیں ہوتا، اسے کسی مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ دل زندہ ہے. وہ حالات سے مایوس نہیں ہوتا اور نہ حالات سے بے خبر ہوتا ہے. چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائے، لیکن جس شخص کا دل زندہ ہوتا ہے وہ ان حالات میں بھی وہ مطمئن ہوتا ہے. بخلاف اس کے کہ اگر دل وہ ہے جس دل کو پر موت نے سایہ فغن کر لیا ہے، جو مردہ دلی ہے، اللہ معاف فرمائے، جس میں کہ اکثر ہم اور آپ گرفتار ہیں. تو اس مردہ دل پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. بلکہ کسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی کا دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے تو کوئی ناصح، نصیحت کرنے والا جب اس کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ اس کو اپنا ہمدرد، بہی خواہ اور خیر خواہ سمجھنے کے بجائے اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. آج ہم اور آپ خصوصاً اپنے حال کو
اور پوری امت مسلمہ کے حال کو ذرا دیکھیں کہ یہ امت اس طرح زندہ دلی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے یا ان کے اس امت پر مردہ دلی چھا گئی ہے۔ علامتیں ہیں دونوں کی، زندہ دلی کی بھی علامتیں ہیں اور مردہ دلی کی بھی علامتیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات خوب تر خوب بلند فرمائے کہ پورے صحابہ کی سیرت میں ایک صحابی کا واقعہ بھی اور ان کے حالات آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو کوئی صحابی کسی مردہ دلی کا شکار ہو۔ بلکہ وہ زندہ دل قوم تھی۔ جس وقت ایک وفد جو ہے رستم کے دربار میں پہنچا ہے اور رستم نے ان کو متاثر کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا تھا اس نے وہ تمام قیمتی اشیاء کا ڈھیر لگا دیا، اور اس باطل ہمیشہ دو چیزوں سے مرعوب کرتا ہے، یا زر سے یا زور سے، مال اور دولت سے یا اپنی طاقت سے۔ باطل کے پاس یہی دو ہتھیار ہیں۔ رستم نے ان صحابہ کو مرعوب کرنے کے لیے ایک تو اپنے تمام اموال کی نمائش کر دی، اور دوسرا اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا تاکہ آنے والے جو ہے مرعوب ہو جائے۔ وہ ناسمجھ یہ نہیں جانتا تھا کہ جن کے سامنے وہ زر اور زور کو پیش کر رہا ہے ان کی حقیقت ان کی آنکھوں کے اندر سوائے مچھر کے پر کے اس سے زیادہ نہیں ہے، اور سوائے مکڑی کے جالے کے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی پوری شان اور شوکت لگا دی۔ قربان جائیے ان صحابہ پر جن کو اللہ نے وہ زندہ دلی عطا فرمائی تھی کہ جب وہ دربار میں داخل ہوئے تو وہ رائے کے دانے کے برابر بھی مرعوب نہیں ہوئے، متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اس شان اور شوکت کا اور اس طاقت کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے کھچر پر سوار تھے اور ایسی تلوار ان کے کمر سے لگی ہوئی تھی جو کمر جو ہے بچھے ہوئے قالین کو، قیمتی قالین کو چھید کر رہی تھی اور اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ رہی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کھچر کو تخت شاہی پر جو گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے اس گاؤ تکیے سے انہوں نے اپنے کھچر کو باندھ دیا۔ یہ علامت ہے اس کی کہ یہ قوم وہ قوم تھی جو زندہ دل قوم تھی، جو کسی سے مرعوب نہیں ہوتی تھی، کسی سے متاثر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نیریلے انداز کے ساتھ دربار میں حاضر ہونے کا جو منظر تھا اس نے سب سے پہلا تاثر جو رستم کے دل پر اثر انداز ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں ان کی وہ پہچان نہیں ہے جس کو میں سمجھتا تھا، بلکہ یہ کچھ اور ہی لوگ ہیں۔ اس لیے اس نے خود مرعوب ہو کر، کہاں تو وہ مرعوب کرنے چلا تھا اپنی زر اور زور کے ذریعے سے،
لیکن خود مرعوب ہو کر اس نے پوچھا کہ تم لوگ کس لیے آئے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جملہ ہے جس کو حضرت مولانا علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسے جملے ہیں جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ او بادشاہ سلامت، ہم آئے نہیں ہیں بلکہ ہم بھیجے گئے ہیں. اپنا فرض منصبی بتایا کہ ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں، یوں ہم ایک خودرو پودا نہیں ہے تو جہاں چاہے جب چاہے جس طرح چاہے رک جائے، نہیں، بلکہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لِيُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ رَبِّ الْعِبَادِ، کہ ہم کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم جو چھوٹے چھوٹے خدا بنے ہوئے ہو، تمہاری خدائی سے انسانیت کو آزاد کر کے اللہ وحدہ لا شریک لہ جو حقیقی رب ہے ان سے جا کے ہم انسانیت کو جوڑ دیں. ہمارا آنے کا، دنیا میں آنے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے، ہمارا پہلا مقصد ہے. آپ تھوڑی دیر تصور کی دنیا میں جائیے، اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے. اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو بظاہر بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، لہیم اور شہین بھی نہیں تھے، لیکن ان کا جو پیغام تھا جس نے رستم کے دربار میں زلزلہ پیدا کر دیا. میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ قوم تھی جو زندہ دل تھی، ان پر مردگی چھائی ہوئی نہیں تھی. چنانچہ تاریخ کے بہت سے واقعات ہیں کہ خلیفہ جو اسلامی مغل خلیفہ عباسی دور کے جو خلیفہ تھے، ان کے دور میں بہت دور کسی خاتون نے ان کے نام کی دہائی دی کہ ہمارا بادشاہ کہاں ہے، ہم اس طرح یہاں پر ظلم کے اندر پیچھے جا رہے ہیں. بس یہ پیغام اس بادشاہ کے کانوں میں پہنچنا تھا کہ انہوں نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ تیاری کرو اور ہم اس ملک میں جائیں گے جہاں پر اللہ کی ایک بندی کی آواز ہے جو ظلم پر میں پیچھی جا رہی ہے، اور ہم اس کی مدد کریں گے. میرے دوستو بزرگوں، آج ہم میں سے ہر ایک پر مردہ دلی چھائی ہوئی ہے. دل مردہ ہو چکے ہیں، کوئی حالات کا بھی اثر ہمارے اوپر نہیں ہے، اور کسی سمجھانے والے کے اثر کو بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری اپنی ایک رفتار ہے، ہماری اپنی ایک سوچ ہے، ہماری اپنی ایک زندگی گزارنے کا طرز ہے. ہم اسی پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہے امت کے اوپر کس چیز کیا حالات ہیں اور آئندہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اس کا احساس نہیں ہے. یہ مردہ دلی کی علامت ہے. آپ دیکھ لیجیے میڈیا میں، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو، کہ اس وقت میدان میں دھرنا دینے والی اور دھرنے کے ساتھ ایک احتجاج کرنے والوں کی تعداد میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے یا عورتوں کی تعداد زیادہ ہے؟ آج ہم سے آگے سبقت کر گئی، وہ ہم سے آگے جو ہے بازی لے گئی، وہ
ہندوستان کے اکثر صوبوں کے اندر عورتوں نے دھرنے دیے ہیں، کہیں 1 مہینہ مکمل ہو رہا ہے، کہیں 50 دن مکمل ہو رہے ہیں۔ کل ہی ایک صاحب کا فون آیا، آپ کے بمبئی ہی میں جو دھرنا چل رہا ہے، انہوں نے تفصیلات جو بتائی ہے، حیران ہو گئی عقلیں کہ عورتوں نے 3 شفٹوں میں اپنی باریاں تقسیم کر دی ہے کہ وہ اتنے سے اتنے وقت میں آتی ہیں، وہ جب آتی ہیں تو دوسری تقسیم دوسری باری والے جاتے ہیں، پھر وہ جب آتی ہیں تو تیسری باری والے جاتے ہیں۔ اس طرح 24 گھنٹے میں تینوں ترتیب بنی ہوئی ہے، 8 گھنٹے کی۔ کس کی؟ عورتوں کی۔ اور کل کی تعداد جو تھی وہ 10,000 عورتوں کی تھی۔ کتنی ہزار عورتیں؟ 10,000 عورتیں کل تھیں۔ سلام ہو ان عورتوں پر، اور ان کی استقامت پر، اور ان کے جماؤں پر، اور ان کے ہمت پر کہ وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے، اور وہ تمام وہ اسباب اختیار کر رہی ہے جو جمہوری ملک میں جس کے اختیار کرنے کا ہر شہری کو جس کی آزادی ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، دلوں کی جو تقسیم کی گئی ہے اس میں ایک دل جو ہے جس کی تقسیم یہ ہے کہ وہ دل زندہ ہوتا ہے، القلب الحی۔ دلوں کی دوسری تقسیم جو میں نے آپ سے عرض کی، جو آج جس کے بارے میں عرض کرنی ہے، وہ ہے القلب القاسی، سخت دل۔ کہ آج ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، رحم گویا کہ ہمارے بیچ میں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ شفقت اور دوسروں کی پریشانیوں سے متاثر ہونے کا جو جوہر ہے وہ ہمارے دلوں سے لے لیا گیا ہے۔ دل اتنے سخت ہو گئے، کچھ بھی ہو جائے ہمارے کانوں میں جوئیاں تک نہیں دیکھتی ہے، ہماری پیشانی پر بل بھی نہیں آتا ہے۔ یہ اس دل کی علامت ہے جو دل جس کو کہا گیا القلب القاسی، سخت دل۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ دل سخت کب ہوتا ہے؟ دل کی سختی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ دل جو ہے گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جب دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہوگا تو دل سخت ہو جائے گا۔ اب کسی خیر کا کوئی مفید مشورہ دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دل کو متاثر کرنے دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ جو کچھ بھی اس کی طرف ڈالا جاتا ہے وہ واپس پلٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ اس طرح ایک گیند دیوار پر مار دی جاتی ہے تو وہ گیند دوبارہ پلٹ کر واپس آ جاتی ہے۔ آج ہمارے دلوں کا حال یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں۔ القلب القاسی، اللہ اس سخت دلی کو نرم دلی سے اور اس مردہ دلی کو زندہ دلی سے اللہ بدلے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو اور ان کی سیرت کو ہم یاد کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی کیا سیرت تھی؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا سیرت تھی؟ حضرت خالد بن ولید حضرت کی کیا سیرت تھی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار تھا؟ ان کی زندگیوں کو پڑھیے، شاید کہ ان کی زندگیوں کو پڑھ کر کچھ ہمیں بھی احساس پیدا ہو
کہ یہی وہ ہمارے آبا اجداد تھے جس کے بارے میں کسی شاعر نے خوب کہا ہے اولئک آبائی فجئنا بمثلہم اذا جمعنا فی المجامع یا جریر. یہ ہمارے وہ آبا اجداد، تم ان میں سے ایک جیسا تو لے آؤ، ان میں ایک جیسا لے آؤ. اگر تم ایک بھی لے کر آؤ گے تو ملک کے حالات بدل جائیں گے. آج ضرورت ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج اور ان کے کردار کو لے کر میدان میں کودنے کی. آج ضرورت ہے حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اپنا کر اپنے معاشرے کے اندر دوبارہ زندگی اور سانس لینے کی. ضرورت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سیف اللہ کی. ضرورت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سپہ سالار کی. اس لیے میرے دوست بزرگوں، اگر ہمارا دل سخت ہے اور یقیناً ہے تو اس دل جب تک وہ دل نرم نہیں ہوگا، جب تک وہ دل کے اندر ملائمت ظاہر نہیں ہوگی، جب تک جو ہے ہم مردہ دلی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے. اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمیں پھر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت اور اپنے آبرو اور اپنے شعائر اور اپنے تشخص کو جو ہے چھوڑنا پڑے گا. اور ہمیں جو ہے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی تعامل کے اس ملک سے اور دوسرے بہت سے ملکوں سے ہمیں بے دخل کر دیا جائے گا. اور قلب کے بدلنے کی، زندہ دل کو بنانے کی اور سخت دل سے پرہیز کر کے نرم دل کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے دو چیزوں کو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے. ایک ہے کثرت تلاوت. آپ اپنے بارے میں سوچ لیجئے، میں اپنے بارے میں سوچ لوں کہ رمضان تو گیا، رمضان کے بعد اب ہمارے تلاوت کا کیا معمول ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو تلاوت کر رہے ہیں؟ آپ مسجد میں آئیے، اذان کے بعد 3 یا 4 یا 5 آدمی آپ کو نظر آئیں گے تلاوت میں مشغول. اکثریت کہاں گئی؟ آج تلاوت ہمارا معمول نہیں ہے. رکوع 2 رکوع، پاؤ پارا، آدھا پارا ہمارا معمول نہیں ہے. رمضان میں تو ماحول کی وجہ سے پڑھ رہے تھے، لیکن اب جو ہے ہم نے قرآن رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہم نے کتنی تلاوت کی ہے، ذرا خود اپنا محاسبہ خود کر لیجیے. تو دل کو نرم کرنے کے لیے جو پہلا سبب ہے وہ ہے کثرت تلاوت. اللہ کا ذکر اور ندامت کے آنسو، یہ 3 چیزیں ہیں جو دلوں کو نرم کرتی ہیں. کثرت تلاوت، اللہ کا ذکر اور ندامت کے آنسو. اللہ کرے ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو بغیر کسی استحقاق کے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کچھ سنجیدہ ہو کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے ہم بھی پھر اللہ کے سامنے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہم بھی اپنے چہرے دکھانے کے لائق ہوں. جب ہم سے پوچھا جائے کہ حالات اتنے سخت تھے، تم نے اپنے ان حالات میں تم نے کیا کردار پیش کیا،
تو یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں ہے، یہ ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ہے کہ ہم نے کیا پیش کیا اسلام کے لیے، دین کے لیے، حضور کے محبت میں ہم نے اپنے آپ کو کتنا نچھاور کیا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ کرے جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔